السلام علیکم. منگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ تلخ و شیری کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، یوں تو پاکستان میں قوم پرست لیڈر بہت سے آئے اور ان کی پارٹیوں میں اختلافات بھی ہوئے. جی ایم سید ایک نامور قوم پرست رہنما تھے اور انہوں نے بڑی شہرت بھی کمائی اور ان کی ایک تنظیم بھی بنائی جی ایس ہند کے نام سے. پھر جی ایس ہند کی تنظیم کے بٹوارا ہو گیا اور مختلف گروپ بن گئے. اس کے عبدالواحد آری سر، ترقی پسند قادر مکسی والا گروپ اور بھی بہت سارے ان کے گروپ وجود میں آ گئے ماضی کے اندر. مگر دیکھا یہ گیا کہ ان کے جو گروپ وجود میں آئے ان میں سے مرکزی جو قیادت تھی، یعنی کہ جو جی ایس ہند کے بانی تھے، ان کے اوپر تنقید سے بڑے رہنما جو ان کے منحرفین تھے یا مخالفین تھے، نظریاتی طور پہ نہیں، ان کے اختلافات کسی بات پہ، ان کے پروگرام سے، پالیسی سے، ان کے اوپر تنقید سے ہمیشہ گریز کرتے رہے. کبھی آپ کسی سندھی قوم پرست رہنما کو جی ایم سید پہ بھرپور تنقید کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اس طرح کی زبان جو آج کل الطاف حسین کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، یہ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھی. ایک تاریخ کے ادنا سے طالب علم کی حیثیت سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی ایم سید کے حوالے سے بڑی تنقید ہوئی اور جی ایم سید نے اپنی قوم کو صرف قوم پرستانہ نعرے کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا. یہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. یعنی کہ جی ایم سید کا جو پروگرام تھا اس پہ کہیں کہیں تو شدت پسند سندھو دیش کے نعرے لگاتے رہے، کہیں یہ ہوتا رہا کہیں وہ. مگر جی ایم سید کے حوالے سے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا یا ضائع کیا ہم نے یہ سال، اس طرح کے جیسے نسرین جلیل نے بیان دیا کہ ہم نے 30 سال ضائع کیے، تو ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا. نہ ایسا کوئی بیان کسی قداور رہنما ان کے جو ہے اس کے ساتھ سننے میں آیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایم کیو ایم کے الطاف حسین بانی ہیں، ایم کیو ایم کے حوالے سے انہوں نے کچھ نہیں دیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں، یا انہوں نے اپنی تئی کوشش کی اس میں ناکام رہے. پھر انہوں نے مہاجر قوموں نے جو بنائی اس کو متحدہ میں تبدیل کر دیا. یہ تمام اختلافات کا سبب ان کی پارٹی میں بنے. اور اس کے علاوہ یعنی کہ انہوں نے استعماری قوتوں کو بھی باہر والی ان کو بھی بولا اور پاکستان میں جو استحصال عناصر تھے ان کے خلاف بھی آواز بلند کی. اسی طریقے سے جی ایم سید بھی یہ کہتے تھے کہ پنجاب ہمارا استحصال کر رہا ہے. اب جی ایم سید کے حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے وہ کہتے پنجاب استحصال کر رہا ہے. اور یہاں بھی الطاف حسین کی جب موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ پنجاب ہمارا استحصال کر رہا ہے. اب اس کے بعد کیا پنجاب نے سوال پیدا ہوا استحصال ختم کر دیا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. پنجاب بھی جو کا تو ہے وہی سیاست پاکستان میں چل رہی ہے. اور ایک نظریہ انہوں نے سندھی کو ایک قوم پرست اس میں ڈال دیا. جی ایم سید نے، الطاف حسین نے قوم پرست مہاجروں کو اجاگر کر دیا، ان کی شناخت پیدا کر دی. تو اس 30 سال کے عرصے میں جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق نہیں ملے تو ضائع کیا، تو یہ ضائع کرنے کا لفظ وہاں جی ایم سید نے تو کچھ بھی نہیں دیا. جی ایم سید کی طرف سے تو سندھیوں کو یعنی کہ جو حقوق تھے ان کے احساس محرومی کا جو شکار ہو رہے تھے، وہ اس وقت احساس برتری کا شکار ہونا چاہیے سندھیوں کو. یعنی کہ پیپلز پارٹی نے سندھیوں کو وہ کچھ دیا جو جی ایم سید جس کے نعرے بلند کرتے تھے. جی ایم سید نعرے بلند کرتے رہے، پیپلز پارٹی نے سندھیوں کو بہت حقوق دیے. اور جملہ حقوق جو نوکریوں کے ہیں، کوٹا سسٹم کی پلیٹ فارم سے ان کو حقوق ملے. اس حوالے سے سندھیوں کے لیے بہت کچھ کام ہوا. اور یعنی کہ مہاجروں کے جو لیڈر تھے الطاف حسین، ان کی طرف سے جو کوششیں ہوئی تو انہوں نے ایک زبان دے دی یہاں کے لیڈروں کو. اب ان کی جو تنظیم ہے جب تقسیم ہو گئی الطاف حسین کی، تو الطاف حسین نے جن کو شناخت دی، جن کو بڑا بڑا لیڈر بنایا، اناؤ لوگ سے، کوئی گنے والا، کوئی نچلے متوسط طبقے کا کوئی ہے، وہ تو ان کو بڑے بڑی جگہوں پہ لا کے بٹھا دیا. وہ بڑے بڑے نام پیدا ہو گئے. اب جب الطاف حسین کی تنظیم
ٹوٹی اور اس کے منتشر ہو گئے. الطاف حسین کو وہاں معینت کر دیا. ادھر ان کی جذباتی تقاریر سے وہ اپنے الگ ہو گئے اور یہ انہوں نے اپنے کو جدا کر لیا. تو پھر اب وہ تواتر کے ساتھ الطاف حسین پہ تنقید کرتے ہیں لیڈران. تو بہرحال یہ ایک میں نے موازنہ کیا کہ جی ایس این کی جو مختلف جماعتیں بنی, بڑے بڑے رہنما اس میں گزرے, عبدالواحد آری سر, اپنا بھٹی اور بہت سارے گروپ بنے ترقی پسند. کبھی ان کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ وہ جی ایم سید کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. میں نے بتایا کہ جی ایم سید نے بھی مطلب کچھ ان کو دیا نہیں, اور جی ایم سید نے ان کو یہ بھی نہیں دیا, ان کی اتنی ویلیو بھی نہیں بنائی کہ سندھی ان کو ووٹ دے دیں. آج یہ سندھ کا کوئی گروپ واضح اکثریت سے کبھی اقتدار میں نہیں آیا, نہ ان کو کوئی ووٹ دیتا ہے. ووٹ دیتا ہے تو پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں لوگ. لازمی پیپلز پارٹی نے ان کے کام کیے اور ان کو ووٹ ملتے ہیں. اب یہاں یہاں کا فرق ہے. یہاں ایم کیو کو بھاری تعداد میں عوام نے ووٹ دیے, مہاجروں نے ووٹ بھی ڈالے, نوٹ بھی دیے, سب کچھ دیا, مگر مہاجروں کے مسائل جو کہ تو رہے اس کی وجوہات بے شمار ہیں. مگر مہاجروں کے ساتھ یہ سلوک یعنی کہ اس لیے ہوا کہ مہاجروں کے جو لیڈران تھے وہ باہر بیان دیتے تھے عوام کے حقوق کے لیے. مہاجروں نے جو جدوجہد کی, جو ایم کیو نے جو جدوجہد کی, اس میں قربانیاں بھی ہوئی, لوگ مارے بھی گئے اور قتل غارت کری اور لوٹ اور جلاؤ گھیراؤ احتجاج تو آئے دن کا معمول بن گیا تھا. مگر یہ سب الطاف حسین کے حوالے سے ایم کیو کے پلیٹ فارم سے ہوتا رہا. اس میں یہ رہا کہ تمام سرکردہ رہنما, وزیر اعظم قدم 90 پہ حاضری بھرتے تھے, اور تمام حکومت ایم کیو کی اجازت کے بغیر کوئی حکومت بنتی نہیں تھی. ایم کیو کو پس پردہ رکھ کے کوئی حکومت بنائی ہی نہیں جا سکتی تھی. یہ ایک حقیقت تھی. اب ایم کیو کے علاوہ یعنی کہ ان کی اتنی طاقت تھی, وہ طاقت توڑنے کے لیے ان کو یعنی کہ جو ان کا ڈسپلن تباہ کرنے کے لیے سازش ہوئی, اور سازش کامیاب ہوئی, کچھ اپنوں کا کچھ پرایوں کا. تو لازمی مخالفین جو ہوتے ہیں سیاسی, وہ یہ کوشش میں لگتے ہیں کہ اس تنظیم کو ختم کیا جائے. اب متحدہ قومی منڈ بن کے ایم کیو نے یہ کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے لیول پہ وہ ملک گیر سطح پہ آ جائے. الطاف حسین کی یہ ایک صائب کوشش تھی کہ وہ مرکز سے حقوق مہاجروں کو دلانے کی کوشش کریں. پیپلز پارٹی کے انداز سیاست کے تحت اپنی قوم والوں کو انہوں نے متحدہ قومی منڈ میں یعنی کہ تمام سندھی, مہاجر, بلوچ, پٹھان سب شامل تھے جس طرح پیپلز پارٹی میں, تو وہاں سے حقوق دلائے. تو قوم پرست تنظیم تو کوئی حقوق دلا نہیں سکی, وہاں بھی نہیں دلا سکی, جی ایم سید کے حوالے سے ادھر بھی نہیں دلا سکی. اب اس پلیٹ فارم سے ان کا یہ چلنا ناگوار گزرا. ان قوتوں کو جو ملکی سطح پہ سیاست جاگیردارانہ, وڈیرانہ اور سردارانہ سیاست کرتی تھی, تو ان کو اس تنظیم کو اس طرح دیوار سے لگایا جو اس میں توڑ پھوڑ کا عمل ہو گیا. اب اس کے اپنے لوگ ہی اپنے قائد کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, جو کہ کسی بھی تنظیم کے رہنما کو, چاہے وہ منحرف بھی جاتے ہیں, مخالف بھی ہوتے ہیں اس نظریے کے, کبھی برا بھلا نہیں کہتے. تو ہم نے اس لیے موازنہ کیا کہ جی ایم سید کو آج تک کسی نے برا نہیں کیا, مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے الطاف حسین کو, الطاف حسین کے نظریاتی مخالفین یعنی کہ ان کی پالیسی کے اگینسٹ چلنے والے, وہ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں آج. اور لازمی الطاف حسین نے تو ان کو ایوانوں تک پہنچایا. جی ایم سید نے اپنے کسی سندھی رہنما کو جی ایس این کے جو پلیٹ فارم سے سیاست کرتے تھے, بہت کم کوئی اقتدار میں آیا ہو, کوئی صوبائی حکومت میں آیا ہو, کوئی ان کا بیٹا یا صاحبزادہ شاید آ گیا ہو, مگر ایسا کسی نے بھی انہوں نے کسی کو بھی نہیں پہنچایا. یہاں تو الطاف حسین نے کسی کو ایم این اے بنایا, کسی کو وزیر بنایا, کسی کو مشیر بنایا, بہت کچھ دے دیا مہاجروں کے جو لیڈروں کو. لیڈروں نے جو رہنما تھے یا ایم این ایس تھے, ایم پی ایس تھے, وہ گرفت ان پہ الطاف حسین کی کمزور ہوئی. انہوں نے اپنے عوام کو حقوق دینے کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے لگے اور اپنا بینک بیلنس بڑھانے لگے, اپنی جائیداد وسیع بنانے لگے, اپنی شاپنگ پلازا اور دبئی میں جائیدادیں خریدنے لگے. تو اس طرح ان کو
اب الطاف حسین کا یعنی کہ یہ الطاف حسین برا لگنے لگے، جبکہ الطاف حسین نے تو بہت کچھ دیا۔ آپ دیکھیں، موازنہ کریں، وہ وہی چیز ان کے رہنما آج بھی وہی وہ کر رہے ہیں۔ عبدالواحد آری سر والے اور یہ پلی جو یہ بھی جی ایم سید کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے صاحبزادے ہیں، حالانکہ پڑھائی لکھائی میں وہ بھی تیز ہیں، بڑے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، مگر آج تک اقتدار میں نہیں آئے وہ۔ یہاں تو اقتدار میں بھی پہنچایا، الطاف حسین نے خود کوئی سیٹ نہیں لی، مگر اپنے ایم پی اے ایم این اے بنائے، حکومت میں پہنچایا، کسی کو گورنرشپ دلائی، کسی کو کیا دلایا۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لوگوں کو اگر ان سے اختلاف کرتے ہیں تو اختلاف جمہوریت کا حصہ ہوتا ہے، مگر اپنے قائد کو برا بھلا نہ کہیں، اس میں جگ ہسائی ہوتی ہے، اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جو اپنے قائد کے نہیں ہوئے وہ کس کے ہوں گے۔ تو اس طرح کے الزامات سے ایم کیو ایم کے معزز رہنما جو ہیں پاکستان میں، ایم کیو ایم پاکستان کے بڑے پڑھے لکھے ہیں وہ تو، اور ایجوکیٹڈ ہیں، انٹلیکچوئل ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ برا بھلا کہتے ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اور باہر والے بھی یہ کہتے ہیں کہ کیسے رہنما تھے کہتے، اور ایم کیو ایم کے اندر تو حلف کی بھی پاسداری نہیں کی ایم کیو ایم کے رہنماؤں نے، حلف بردار ہیں یہ لوگ۔ مگر بہرحال وقت سب کچھ دکھاتا ہے، اور الطاف حسین کو بھی آج وقت دکھا رہا ہے۔ اگر الطاف حسین پاکستان میں آ گئے اور اپنی سیاست کی ان کو آئینی اور قانونی طور پہ اجازت مل گئی تو یقیناً وہ ان تمام واقعات سے سبق سیکھیں گے، اور ایسے رہنما کو سبق سیکھنا بھی چاہیے جو غریبوں کو، متوسط طبقے کو اوپر پہنچا دے اور خود کچھ بھی نہ لے۔ آج الطاف حسین کی مالی طور پہ پوزیشن انتہائی کمزور ہے اور جسمانی طور پہ بھی بیمار ہیں، مگر بہرحال ان کے اگر خلاف یعنی کہ ہیں لوگ تو ان کو اگر کچھ کر نہیں سکتے تو ان کے خلاف بولنا بھی نہیں چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے ایک نیوٹرل صحافی کے حیثیت سے یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو موازنہ پیش کیا جی ایم سید کا اور الطاف حسین کا۔ الطاف حسین نے کتنا کچھ دیا، کتنی کوششیں کی، اور جی ایم سید کی کتنی کوششیں کامیاب ہوئیں اور کہاں تک وہ کامیاب رہیں، تو یہ آپ خود اس کا موازنہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال مہاجر لیڈروں کو اور جو اردو اسپیکنگ ایم کیو ایم سے تعلق ماضی میں رکھتے رہے یا آج بھی ایم کیو ایم کے پلیٹ فارم پہ یا ایم کیو ایم پاکستان کے، سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے تنظیم کو بھی انتشار سے بچانا چاہیے، اور یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنے بانی سے اگر اختلاف رکھتے ہیں تو ان کے خلاف برے بیان جاری نہ کریں، ان کے خلاف ایسے بیان جاری نہ کریں جس سے دنیا ہنسے۔ تو بہرحال یہ سیکھنا چاہیے، اپنے قائد ہوتا ہے، بانی ہوتا ہے کسی بھی تنظیم کا۔ ایم کیو ایم کا جب بھی نام آئے گا تو الطاف حسین کا نام ساتھ میں آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔